اور میں صاف طور پر بتاتا ہوں کہ میں صرف اپنے گھر کے لیے اور اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے عالم نہیں بنا ہوں، بلکہ میں عالم پورے عالم کے لیے بنا ہوں، اور عالم میں بس احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وقال اللہ تبارک و تعالی ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے عافیت کے ساتھ ہوں، اور فی الحال المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں افتاء کا کورس کر رہا ہوں. اس لیے آپ تمامی سامعین و محبین سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری زندگی کا مقصد و مشن لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے لیے مفید بن کر زندگی گزارنا ہے، تاکہ میں خیر الناس میں ینفع الناس کا مصداق بن سکوں. اور لوگوں کے لیے نفع اور فائدے کی چیز اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف لے جایا جائے. اور یہ بھلائی کا حکم کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی اور ہدایت کا سر چشمہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کو فلاح و بہبود اور کامیابی کے ساتھ متصف فرمایا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ نیک اعمال کرنا اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت بڑا اور عظیم الشان کام ہے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو بڑا اور عظیم ہستی نہ سمجھنے لگے. اسی لیے قرآن نے صاف طور پر بیان کر دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں مسلمانوں میں سے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں. اسی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بلغوا عنی ولو آیہ، اس کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا. میں تو ابھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ابھی علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن ہماری فکر اعلیٰ فکر ہے. اور یہ فکروں کا پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو تاریخ الادب العربی کے دوسرے صفحے پر پڑھا ہے کہ پہلے فکری انقلاب آتا ہے، اس کے بعد سیاسی و اجتماعی انقلاب برپا ہوتا ہے. اور یہ انقلاب برپا کرنے والے علماء اور شعراء ہوتے ہیں جو اپنے بیانات اور قصائد کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیتے ہیں اور معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں، جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. اور اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ سے باور کرایا. بہرحال اسی فکر کو لے کر خالص صرف اور صرف رضا الہی کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہونا ہوا ہے، تاکہ میں الدال علی الخیر کا فاعل ہی کا مصداق بن سکوں، کہ رہنمائی کرنے والا برابر کا شریک ہوتا ہے. اگر ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی کہنے والے کو بھی ملتا ہے. اور یہ کہنا سننا، قرآن و حدیث کو سننا اور سنانا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ سمجھاتے بجھاتے رہیے
کیونکہ سمجھانا بجھانا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت، اعلاء کلمت اللہ اور پورے عالم میں اللہ کے دین کو پھیلانا اور امت کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کی طرف لانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد، مشن اور ٹارگٹ ہے، جس کی فکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ ایسی سخت آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار، دوست، احباب، اعزاء، قارب، ٹولہ پڑوسی، محلہ، بلکہ اس عالم میں بسنے والے ایک ایک امتی کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ پورے عالم کے لوگ ہمارے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ روئے تو دل میں درد ہو اور دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے عالم کے لوگ ہمارے ہیں۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہیں، لہذا عالم میں بسنے والے ایک ایک امت کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور میں صاف طور پر بتاتا ہوں کہ میں صرف اپنے گھر کے لیے اور اپنے محلے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے عالم نہیں بنا ہوں، بلکہ میں عالم پورے عالم کے لیے بنا ہوں، اور عالم میں بسنے والے ایک ایک فرد امت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال پہلے اپنا ایک یوٹیوب چینل نصیب اللہ المظاہری کے نام سے بنایا تھا، لیکن کسی عارض کی بنا پر اس کو بند کرنا پڑا۔ اب الحمدللہ اس چینل کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے، اس لیے آپ تمامی سامعین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔